الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ۔ وہ کتاب جس میں امام نووی رحمہ اللہ نے مختلف حدیثیں جمع کی ہیں، اس کا درس ہم سن رہے ہیں، اور اس کتاب میں 40 حدیثیں عام طور سے پڑھی جاتی ہیں۔ تو آج جو حدیث ہمارے ساتھ ہے حدیث نمبر 20/9۔ آپ کے پاس انگلش ترجمہ بھی ہے، آپ تھوڑا میرے ساتھ ساتھ دیکھیں۔ تو اس حدیث کے راوی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، قال لقد سألتنی عن عظیم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل من جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم۔ سمجھ میں آگئی حدیث؟ تو ترجمہ پڑھنا پڑے گا، نہیں اردو میں ترجمہ پڑھنا پڑے گا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ صحابی کس سے پوچھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سے۔ کوئی بھی ایک عمل بتلاؤ کہ مجھے وہ عمل کیا کرے، جنت میں داخل کرے۔ آج بہت سارے لوگ فون کرتے، وظیفہ بولو بولتے، کیا بولتے ہیں؟ کوئی وظیفہ بولو، جیب میں کہ 100 روپے کیا ہو جانا، 1000 روپے ہو جانا۔ آج لوگوں کو ایسے وظیفے کی تلاش ہے، لیکن صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھتے تھے کہ ایسا عمل ہم کو بتلائیے جو ہم کو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا سوال سنا تو کہا، تم نے مجھ سے بہت بڑی چیز کا سوال کیا، جنت سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ بہت بڑا سوال کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہا، البتہ وہ اس شخص کے لیے آسان ہے جس پر اللہ آسان کر دے۔ سوال بڑا مشکل ہے، جواب میں جو تم نے دینے جا رہا ہوں جواب بڑا آسان ہے، لیکن اللہ جس کو آسان کر دے۔ پہلی چیز نبی نے کیا فرمائی؟ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ پہلی چیز کیا بتائے؟ تم اللہ کی عبادت کرو۔ یہ آئیڈیا، یہ چیز خاص کر اس ماحول میں ہم کو سمجھ میں آتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی شافی دینے والا ہوتا تو یقیناً ہوتا، لیکن نہیں، سارے باطل ہیں۔ فماذا بعد الحق الا الضلال۔ اللہ تعالیٰ ہے جو شافی ہے، تو ساری چیزیں بیکار ہیں، باطل ہیں، غلط ہیں، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو۔ یہ معاملہ ہے جس پر سارے مسلمانوں کا اکثر حصہ مشرک ہے۔ اکثر تو نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کتنے مسلمانوں میں پرسنٹیج مشرکوں کا ہوگا؟ نام کے مسلمان ہے، مسلمان اکثر مشرک ہیں۔ صلاۃ کی پابندی کرو، دوسری چیز کیا بولے؟ کیوں بولتے ہیں نماز کو زیادہ کون سا ورڈ ہم یوز کرنا؟ صلاۃ، اس لیے کہ نماز فارسی لفظ ہے، تو زیادہ صلاۃ کا لفظ ہی ہم استعمال کریں گے۔ دوسری چیز میں کہا کہ صلاۃ کی پابندی کرو، اور پھر تیسری چیز کے بارے میں کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ دینے کے اگر ہیں، رمضان کا روزہ رکھو، صوم رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ کتنی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی؟ کتنی باتیں؟
پہلی بات اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، صلاۃ کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کا صوم روزہ رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ 5 باتیں ہو گئیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک برأس الامر کلہ وعمودہ وذروۃ سنامہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے فرماتے ہیں کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتلاؤں؟ خیر بولے تو کیا؟ خیر، بھلائی، خیر کے دروازے نہ بتلاؤں؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم، قلت بلا یا رسول اللہ۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال کس کو بولتے ہیں؟ شیلڈ، آدمی جس سے بچتا ہے۔ اب بیماری سے بچنے ہم لوگ کیا پہنتے ہیں؟ ماسک۔ کہا کہ بالکل روزہ ڈھال ہے۔ تو روزہ جب آدمی رہتا ہے تو کم از کم گناہ نہیں کرتا ہے، سوچتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، روزے سے ہوں۔ روزہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ صدقہ ہم کو کرنا چاہیے، صرف مالدار نہیں، ہم لوگ بھی جتنا بھی جیب میں ہے، اگر 10 روپے ہیں تو 1 روپیہ تو دے سکتے نہیں، 1 روپیہ تو صدقہ دے سکتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ صدقہ دیتے رہنا چاہیے۔ جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ دینا صرف مالداروں کا کام ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ صدقہ آدمی اپنی طاقت کے مطابق دے گا، اس لیے کہ صدقہ آدمی کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ کس طرح مٹاتا ہے؟ جس طرح آگ کو پانی مٹاتی ہے۔ اور پھر رات کی تنہائی میں آدمی کی نماز، رات کی تنہائی میں آدمی کی نماز بولے تو کب پڑھنا سو؟ تہجد کی نماز، مطلب فجر سے پہلے جب بھی آپ اٹھیں، یہ ضروری نہیں کہ آپ 2 بجے اٹھ جائیں۔ فجر کا جو وقت، فجر کی اذان ہوتی ہے، اذان سے آپ تھوڑا پہلے عادت ڈالیں، آدھا گھنٹہ پہلے، 20 منٹ پہلے، اور جتنا ہو سکے آپ پڑھتے رہیں۔ تو ایک صاحب سے میں نے بات کیا، بولا کہ شیخ مجھے قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں، فجر سے پہلے جب تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، ہاتھ میں قرآن لے کے دیکھ کے پڑھ لیتا ہوں، 1 پارہ روزہ۔ کس میں پڑھتے ہو؟ قیام اللیل، دیکھ کے پورا آدھا پارہ 2 رکوع کر کے 1 رکعت میں پڑھ لیتے ہیں، 8 رکعت جو بھی پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے آدمی ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی راستے کیا کرتے ہیں؟ کھولتے جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ رات کی تنہائی میں آدمی کی نماز۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، سورۃ السجدہ، آیت نمبر 16 اور 17، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم۔ یہ آیت انہوں نے تلاوت کی کہ مومن بندوں کے بازو اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی تھوڑی دیر وہ اپنے بستروں کو رات کو کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اکثر ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں رات میں سوتے تو دیر سے ہیں، سو گئے تو اللہ رحم کرے تو فجر میں نیند اڑ جاتی، نہیں تو اس کے بعد نیند نشار ہوتے ہیں۔ ایسا بھی کچھ لوگ ہیں۔ کہا کہ وہ آدمی ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے۔ اب روزانہ کان میں شیطان کا پیشاب لے کو باہر نکلے تو کیا روزی روٹی ملیں گی ان کو؟ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر ہوں گی؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں پورے معاملے کے سرے، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ جو پورا معاملہ ہے اس کا سرا بولے تو ہیڈ، اور اس کے ستون، پلر، اس کے کوہان، چوٹی کے بارے میں خبر نہ دوں۔ کوہان، ان کے بارے میں تم کو نہ بتلاؤں؟ میں نے کہا ضرور اللہ کے رسول۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کتنا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا ان کو بتلا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس سارے معاملے کا سرا اسلام ہے۔ آدمی اسلام لائے تبھی تو کوئی عمل قبول ہوتا ہے۔ سارے معاملے کا سرا اسلام ہے۔
اس کا جو پلر ہے وہ نماز ہے۔ آخرت میں سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں سوال ہوگا؟ نماز۔ بعض حدیثیں آتی ہیں آخرت میں سب سے پہلے خونوں کا فیصلہ ہوگا، دماء، خونوں کا فیصلہ بولے تو کوئی کسی کو قتل کرا ہے، تو علماء نے کہا کہ الگ الگ حساب سے الگ الگ فیصلے ہوں گے۔ عبادات میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں، معاملات میں، حقوق میں سب سے پہلے خون کے بارے میں، الگ الگ فیصلے الگ الگ سے ہوں گے۔ اور پھر اس کے کوہان کی چوٹی جہاد ہے۔ اس کا اصل جو چوٹی کسے بولتے ہیں؟ وہ اونٹ کا پیٹھ رہتا نہیں، اسے کوہان بولتے ہیں۔ یہ سارے معاملے کا کوہان چوٹی جہاد ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم ان سب کی اصل کی خبر نہ دوں؟ جیسے حدیث کے الفاظ ہیں الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، ان تمام باتوں کی اصل کے میں خبر نہ دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں اللہ کے رسول مجھے بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب کو ہاتھ میں پکڑا۔ کس کی جیب ہے؟ اللہ کے نبی کی جیب ہے۔ ہاتھ میں پکڑ کر کہا کف علیک ھذا، اس جیب کو سنبھال کے رکھو۔ کیا کرو؟ اس جیب کو کیا کرو؟ سنبھال کے رکھو۔ فقلت یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پر بھی ہم پکڑے جائیں گے؟ اللہ نے جیب دیا ہے بات کرنے کو، کہ بات کرنے پر بھی ہم بولتے ہیں اس پر پکڑے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں تمہیں گم کرے، جیسے اردو میں بولتے ہیں تیرا ڈولا نکلو، کیا بولتے ہیں؟ بولتے نہیں بولتے؟ سنے ہیں کبھی؟ ہاں 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 اچھا، اب یہ اپڈیٹ ہو گیا، مطلب یہ اپڈیٹ ورژن مجھے نہیں معلوم۔ تو تیری کیا بولتے اسے؟ اللہ اکبر نہیں بولنا چاہیے، خاص کر مائیں بولتی ہیں جب بچے حد سے زیادہ ستاتے ہیں۔ بچے بھی معمولی ستاتے ہیں تو مائیں کبھی کبھار کیا کرتی، بول دیتی، نہیں بولنا چاہیے۔ تو پہلے بولتے تھے ڈولا نکلو، سیم کچھ نہیں، ڈولا نکلو میت نکلو، سب ایک ہی ہوا۔ تو کہا کہ لیکن اللہ کے وہاں اس وقت جیسے تیری ماں تمہیں گم کرے، ثقلتک امک یا معاذ، تو وہ ایک لفظ تھا جو استعمال ہوتا تھا عام معنی میں۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دل سے نہیں نکلتے ہیں، لیکن یہاں آپ تمل زبان میں دیکھیں گے ایسی گالیاں ہیں اگر وہ دل سے نکل جائیں تو معاملہ مشکل ہے۔ جیسے کچھ لوگ بات کرتے ہیں عجیب عجیب گالیاں دیتے ہیں، کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آخر لوگوں کو جہنم میں ان کے منہ کے بل، لوگ جیسے پیروں پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ منہ کی طرف سے گھسیٹ کر ان کے نرخروں کے بل ان کے زبانوں کا کیا ہی تو گرائے گا۔ زبان سے جو بولیں گے اس کی وجہ سے ان کو اس کے منہ کے وجہ سے منہ کے بل کھینچ کر کہاں لے جایا جائے گا؟ جہنم میں۔ اس لیے کہ بولنے سے پہلے ہم سوچیں گے تو وہ بات ہمارے کنٹرول میں رہتی، بولنے کے بعد ہم بات کے کنٹرول میں چلے جاتے، معافی چاہنا پڑتا، ہاتھ پہ نہیں بھائی کیا بھی سمجھو رکھو، بول دیا، غصے میں بول دیا۔ وہ اگر بولنے سے پہلے اگر سوچتا تو نہیں بولتا تھا۔ تو یہ حدیث کا ترجمہ ہے، یہ پوری حدیث کا ترجمہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے۔ تو اس کے فوائد اور احکام میں اس کی تعریف میں کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ہم لوگ شیخ ابن عثیمین کی شرح پڑھ لیں گے، تو ساری باتیں ہم کو سمجھ میں آئیں گی۔ تو اس سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کرتے تھے جو ان کے لیے فائدے کی باتیں ہوں۔ تو کیا سوال کیا صحابی نے سب سے پہلے؟ بولو کیا سوال کیا تھا؟ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آج لوگ بیکار سوالات کرتے ہیں، آج لوگوں کا معاملہ الگ ہے۔ اب لوگوں کے سوالات بھی کیسے رہتے ہیں؟ عالم صاحب کا امتحان لینے کے لیے، پہلے جاہل،
آج جاہل کیا لیتے ہیں؟ جاہل متولی ہے، جاہل سیکریٹری ہے، وہ امام صاحب کا امتحان لیتا. امام صاحب کتنے اندر ہیں کتنے باہر ہیں. کبھی کوئی بچہ ہے گوگل کا پڑھا ہوا ہے، واٹس ایپ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ شیخ صاحب کا امتحان لیتا ہے. ایسا بھی لیتے ہیں لوگ. کبھی ایک تو عالم صاحب کا امتحان لینے کے لیے، کبھی عالم صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے، تم نہ کیا معلوم، تمہارے سے زیادہ ہم کو معلوم. ایسا بھی لوگ بولتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق دے. لیکن صحابہ کرام کے سوالات ایسے نہیں ہوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوال کی تعریف کی. ایسا بھی ہونا چاہیے عالم کو بھی، اگر کوئی سوال کرتا ہے، بچہ ماشاءاللہ علم کی تڑپ رکھتا ہے، تو اسے بے ہمت نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کی تعریف کی، وہاں تم نے بڑا اچھا سوال کیا، تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ سوال کرنے کی ہمت پیدا ہوگی. اگر ایک مرتبہ اسے جھڑکی دے دیں، آئندہ سے ہمارا سایہ دیکھ کے بھاگ جائے گا. سوال کرنا تو دور کی بات، ہمارے قریب بھی وہ لوگ نہیں آئیں گے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ جو سوال ہے آدمی کو جنت سے قریب کرے، جہنم سے دور کرے، اسی بات کا جواب بتانے کے لیے سارے انبیاء آئے، قرآن مجید اور دوسری کتابیں نازل ہوئیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جسے توفیق دے دے وہ جنت میں جاتا ہے، جنت میں جانے کے اسباب اختیار کرتا ہے. اور جسے توفیق نہیں ملتی اس کا معاملہ مشکل ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے. تو جو چیز آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے زیادہ جو لوگ جنت میں جاتے ہیں 2 ریزن سے جاتے ہیں. کون بتا سکتے ہیں؟ نہیں، حدیث میں ہے سب سے زیادہ جو لوگ جنت میں جاتے ہیں 2 ریزن سے جاتے ہیں: تقوی اللہ و حسن الخلق. ایک تقوی ہے اور دوسرا اچھے کیریکٹر ہے، گڈ کیریکٹر. ایک تقوی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ تم کو کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے ڈر کے ساتھ آپ کے اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے. ہم لوگ بعض لوگوں کو دیکھتے مسجد میں پہلی صف میں رہتے، بڑے نماز، لیکن اخلاق نہیں. کس سے کیسا بات کرنا معلوم نہیں، کس کو کیسا رسپانس کرنا معلوم نہیں. گھر آئے تو بیوی بچے ڈر جاتے، مارکیٹ گئے تو دوستاں ڈر جاتے، بالکل سوکھے روکے، ایسا سوکھا پتا مسئلے تو چور چور ہو جانا. سامنے آئے تو چہرے پہ پیشانی پہ عجیب طرح کی کوئی مسکراہٹ نہیں، کوئی والہانہ جذبات نہیں، دیکھے تو ہمیں گھبرے ہو جانا. ایسا مومن نہیں رہتا. اسی لیے بتایا ان تلقى اخاك بوجه طلق، یعنی تم اپنے بھائی سے ایسے ملو، ہنستے ہوئے چہرے سے ملو. زیادہ ہنسی تو لوگ پاگل بولتے نہیں، جہاں جتنا ہنسنا ہے، جیسے ہنسنا ہے، مومن بھائی کا اچھا استقبال آپ کریں. تو اسی لیے کہا کہ ایک تو تقوی بھی ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اچھے اخلاق بھی ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. تو جنت میں لے جانے والی سب سے پہلی چیز توحید ہے، جیسے اس حدیث سے معلوم ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 20 پر 1 میں بھی کہا کہ توحید سب سے پہلی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی طرف ہی دعوت دیتے رہے. البتہ اس کے خلاف جو چیز ہے، توحید کے خلاف کیا ہے؟ شرک. شرک بہت ہی منحوس عمل ہے. شرک کی کتنے قسمیں ہیں؟ بولیے. شرک شرک ایک بار تھوڑا ہم پڑھے ہوئے ہیں، تھوڑا ریویژن کر لیتے ہیں، ہم کو معلوم ہے. ایک شرک اکبر، دوسرا شرک اصغر. شرک اکبر، شرک اصغر. شرک اکبر مخرج من الملہ، آدمی وہ کر لے تو ملت کے باؤنڈری سے کیا ہو جاتا ہے؟ باہر ہو جاتا ہے، اب مسلمان نہیں رہتا. شرک اصغر یہ ہے کہ آدمی اسلام ہی میں رہتا ہے، اسلام ہی میں رہتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ بڑے شرک کے کتنے قسمیں ہیں؟ بڑا جو شرک ہے، شرک اکبر، اس کے کتنے ٹائپ ہیں؟ سنے ہیں؟ ماشاءاللہ ہم لوگ سنے ہیں، چونکہ لاک ڈاؤن آ گیا بھول گئے ہیں کچھ، اسی لیے یہ مجلسیں ہیں تاکہ ہمارا علم کیا ہو، تازہ ہوتا رہے. تو شرک، بڑے شرک، آپ کو یہ تو معلوم ہو گیا کہ شرک کے 2 ٹائپ ہیں، ایک چھوٹا شرک، ایک بڑا شرک.
بڑے شرک کے کتنے ٹائپ ہیں؟ چار ٹائپ ہیں۔ پہلا ہے دعا میں شرک۔ دعا میں شرک کیا ہوتا ہے؟ علی مشکل کشا، علی کو کیا بولیں گے؟ مشکل کشا، العیاذ باللہ، یا غوث المدد۔ کیا بولتا آدمی؟ یا غوث المدد۔ سبحان اللہ، یہ سارا شرک ہے، یہ سارا شرک ہے۔ تو ان سے مدد مانگنا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے فریاد کرنا، اور رکوع میں ان کے سامنے سجدے میں جا کر ان سے دعا کرنا، نظر و نیاز کرنا، ان کے نام پر جانور ذبح کرنا، یا قبر کا طواف کرنا، یہ ساری چیزیں دعا میں شرک ہیں۔ جیسے اسی طرح نیت اور ارادے میں بھی شرک ہوتا ہے۔ نیت اور ارادے میں شرک ہے۔ بڑی لمبی گفتگو انہوں نے کی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی ہم اس میں پڑھیں گے۔ اطاعت میں شرک ہے، محبت میں شرک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے۔ تو اس کے بعد کس کی باتیں کہی؟ نماز کی اور روزے کی، قیام اللیل کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وہ آیت ہمارے سامنے پڑھی ہے۔ انشاءاللہ ہم شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی جو شرح ہمارے ساتھ ہے اسے پڑھتے ہیں۔ حدیث تو آپ کی سمجھ میں آ گئی نہیں؟ السلام علیکم۔ حدیث آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ ہو سکے تو فین آپ ڈال لیجئے اگر گرمی ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیے حدیث آپ کے سمجھ میں آ گئی؟ حدیث کا نہیں، وہ فین نہیں تھا۔ حدیث کا سارا خلاصہ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ اوکے، بارک اللہ فیکم۔ شیخ کیا لکھتے ہیں دیکھیے، میں شیخ کی شرح پڑھ رہا ہوں، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح۔ تو آپ کوشش کیجئے، لیکن یہ چیزیں جب تک آپ نوٹ نہیں کریں گے آپ کے دماغ میں نہیں رہے۔ اسی لیے کہا قید العلم بالکتابہ، علم کو کیا کرو؟ کتابت سے قید کرو۔ دماغ اگر محفوظ رکھتا ہے آپ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے اتنا برلنٹ دماغ دیا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن کیا کرنا چاہیے؟ لکھنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کی سوچ بہت بلند تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے یہ نہیں کہا، جیسے میں نے کہا اخبرنی بعمل اکسب فیہ العشر 20 اور 30 وما اشبہ ذلک۔ کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسا ٹرک بتائیے کہ میں 10 رکھ کر 20 کماؤں، 20 رکھ کر 30 کماؤں۔ کسی صحابی نے پوچھا؟ نہیں پوچھا۔ کیا پوچھا؟ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کیا کہا؟ لقد سألت عن عظیم، تم نے کیا کیا؟ بہت بڑا سوال کیا۔ تم نے کیا کیا؟ بہت بڑا سوال کیا۔ اگر آج کا کوئی پیر مرید ہوتا تو کیا بولتا؟ کیا بولتا؟ میرے ہاتھ کو بیعت کرو، میں ایک ٹوپی دیتا ہوں، یہ پہن لو، تمہیں جنت سے کیا ہو جاتے؟ قریب ہو جاتے، جہنم سے دور ہو جاتے۔ اس سے بھی ذرا آئے تو کیا کرو؟ ہدیہ دو، یہ دو، وہ دو، کیا ہو جاتے؟ آپ یہ ہو جاتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ای واللہ، بالکل تم نے بڑا سوال کیا، کہ حالانکہ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 185۔ اس آیت میں اللہ کے نبی سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص جہنم سے بچا دیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ آج ہم لوگ کسی سے پوچھیں دنیا دار سے کون کامیاب ہے تو کیا بولے گا؟ انڈیا میں ہے تو اس کا نام لے گا، بمبئی والے کا، یا کسی اور کا نام لے گا۔ امریکہ میں ہو تو وہ کمپیوٹر والے کا نام لے گا، کسی اور کا نام لے گا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ سب سے زیادہ کامیاب آدمی کون ہے؟
جو جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تعالی، یہ بہت آسان ہے، مشکل ہے لیکن اللہ جسے آسان کر دے اس کے لیے آسان ہے۔ اللہم یسرہ علینا یا رب العالمین، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آسان کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو آسان بتاتے تھے۔ ہم کو بھی دین کیا کرنا چاہیے؟ لوگوں کو آسان بتانا چاہیے۔ خواہ مخواہ لوگوں کو دین کیا نہیں کرنا چاہیے؟ مشکل نہیں بتانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ کہی تعبد اللہ، پہلا کام کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تعبد اللہ، کیسے عبادت کرو؟ وحدانیت کے ساتھ، توحید کے ساتھ۔ اللہ کی عبادت کیسے ہونی چاہیے؟ توحید کے ساتھ ہونی چاہیے۔ لا تشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ حتی الانبیاء، نہ کسی نبی کو شریک کرو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی اور کو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسری چیز کیا بولے با؟ ہم لوگ پڑھیں اب حدیث میں پڑھیں نا، ہاں، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دو، ہاں، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کیا میں تم کو خیر کے دروازے نہ بتاؤں؟ تو کہا کہ الصوم جنہ، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، شیلڈ ہے، جس سے آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ آدمی کے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ کیسے مٹاتا ہے؟ کیسے بجھاتا ہے؟ جیسے آگ پانی کو بجھاتی ہے۔ تو آپ کریں گے نہیں کریں گے صدقہ؟ مطلب زیادہ نہیں، میں بھی کرتا ہوں، اکرم بھی کرتے ہیں، جتنا اللہ نے دیا اتنا۔ اللہ کا سسٹم کیا ہے؟ خالی ہوتے رہے تو پانی آتے رہتا۔ ذرا لوگ گھر کے پرانے کپڑے بچا کے رکھتے، وہ سب رکھنے کی ضرورت نہیں۔ گھر میں پرانی چیز ہے، کوئی بھی چیز، کیا کرو اسے؟ اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ نئی چیز دے گا۔ بچا کے رکھنا کیا ہے؟ اوکے، تو اللہ صدقہ ہماری طاقت کے مطابق جیسے بھی ہو آدمی دینا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بات بتائی وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، آدمی رات کے وقت جب نماز پڑھتا ہے، جیسے سورۃ السجدہ آیت نمبر 16 اور 17، یہ ماشاءاللہ آپ لوگ سب رات میں نماز پڑھتے نہیں انشاءاللہ، یہ ہمارے لیے بہت ضروری چیز۔ دو لوگ دعویٰ کام کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ وہ رات میں تھوڑی دیر کے لیے فجر سے پہلے اٹھ کر کیا کریں؟ نماز پڑھیں۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں، وہ 4 بجے میسج کرتے فجر کا، اس سے 2 باتیں معلوم ہو جاتی۔ ایک یہ کہ حضرت کیا ہیں، اڑ گئے ہیں، ماشاءاللہ فجر کی نماز کی پابندی کر رہے ہیں، تو ایک بات معلوم ہو جاتی، مطلب اچھی نیت سے کرتے ہیں، اس لیے میں سے دکھاوے کے لیے نہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اٹھ چکے ہیں۔ اچھی چیز ہے، آدمی اٹھ سکتے، دوسروں کو بھی توجہ دلانے کے لیے آدمی کیا کر سکتا ہے؟ میسج کر سکتا ہے، یاد دلا سکتا ہے۔ تو رات جو تہجد کی نماز ہے آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ایک بات کہی، اس حدیث میں اسلام کے تعلق سے کہا، نماز کے تعلق سے کہا، جہاد کے تعلق سے کہا، اور کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جہاد جہاں ضرورت ہے، ممکن ہے آدمی کرے گا، لیکن نہیں ہے مجاہدۃ النفس، آدمی اپنے نفس سے جہاد کرے گا۔ نفس سونا چاہتا ہے فجر میں، یہ اٹھ کر نماز پڑھے گا۔ نفس گناہ کرنا چاہتا ہے، یہ گناہ سے بچے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے پوچھا یقاتل حمیہ، ایک آدمی حمیت کی وجہ سے جنگ لڑتا ہے، ایک آدمی بہادری بتانے کے لیے جنگ لڑتا ہے، ایک آدمی اپنا مقام و مرتبہ بتانے کے لیے جنگ لڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ،
جو شخص اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سر بلندی کے لیے لڑے وہی اللہ کے راستے میں ہے، اگر کوئی دوسری چیز کے لیے لڑتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں۔ آخری چیز جو ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ اور 10 منٹ ہے، کتنا؟ 5 منٹ ہے۔ ہمارا یہ معمول ہے ہم لوگ حدیث ایک دن پڑھتے ہیں، حدیث کے فوائد دوسرے دن پڑھتے ہیں، اور 5 منٹ کے اس درسے میں ہم اس حدیث کا خلاصہ سن لیں گے۔ اس حدیث کے جو فوائد ہیں، جو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا ہے 30 فوائد ہیں، کتنے؟ یہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو اس طرح سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ہی دن میں حدیث کو سمجھ جائیں، ایسا ناممکن ہے۔ کل بھی آپ رہیں گے تو پوری حدیث کیا ہوگی آپ کے سمجھ میں آئے۔ دیکھیے آخری بات جو ہمارے ساتھ تھی، جس میں میں اور آپ بہت سستی کرتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ زبان۔ زبان کی وجہ سے بہت سارے لوگ جوتی لات کھاتے ہیں، نہیں، دوست کی مار کھاتے، کبھی بیوی سے ڈانٹ کھاتے، کبھی معاشرے میں بے عزت ہو جاتے۔ کس کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے۔ بہت خطرناک چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو ہاتھ میں پکڑ کر کہا کف علیک ھذا، اس زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، ہاں، یعنی اسے ایسے آزاد چھوڑ نہ دو، جو سنے آپ بولتا رہا۔ کوئی میسیج ہے کیا؟ وہ ایز ریسیوڈ بول کو لکھتے ہیں لوگ، میسیج لکھ کے کیا بولتے ہیں؟ ایز ریسیوڈ۔ نہیں، آپ بھی جھوٹے ہوں گے، نہیں کہا جائے گا۔ کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اگر آدمی اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، بولے تو اچھی بات بولے یا تو خاموش رہے، غلط بات نہ بولے۔ تو صحابی نے، کون سے صحابی کی حدیث ہم پڑھ رہے ہیں؟ معاذ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو اچھا رکھے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اللہ نے زبان دیا ہے، ہم بات کرتے ہیں تو کیا اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی، ہم پنش دیے جائیں گے، ہماری سزا ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تمہاری زبان کتنے لوگ ہیں جو زبان کی وجہ سے جہنم میں گھسیٹے جائیں گے۔ دیکھیے لأن اللسان، اس لیے کہ زبان کو آپ کھلا چھوڑ دیں گے تو زبان سے کبھی آدمی شرک کہے گا، کبھی کفر کے الفاظ کہے گا، کبھی آدمی فحش اور برائیاں کہے گا۔ جیسے آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ زبان سے لوگ پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں، ہاں، نقل اتارتے ہیں۔ آج بڑے بڑے علماء کو ہم دیکھتے ہیں حق کے خلاف بولتے ہیں، ہاں، زبان ہی تو ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیجئے، عزم کیجئے کہ ہماری زبان کھلے گی تو صرف اللہ کی رضامندی میں کھلے گی۔ سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ آپ کو اگر ٹائم ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، آپ کیا پڑھیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ ذکر ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ اور آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ایک درخت لگائیں گے۔ یہ سب زبان سے کہنے کی بات ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ انسان کے جسم میں جو بھی جوارح مطلب پارٹس ہیں وہ کچھ کرنا اور بولنا چاہتے ہیں۔ آنکھ دیکھنا چاہتی ہے، زبان بولنا چاہتی ہے، نابینا ہے جو نہیں دیکھے گا، گونگا ہے، مکا ہے جو نہیں بولے گا، لیکن ان چیزوں کو کنٹرول میں رکھنے کا نام مسلمان ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ مت بولو، ہم نہیں کہتے کہ مت دیکھو، دیکھو لیکن وہ دیکھو جو شریعت دیکھنے کو بولتی ہے، وہ بولو جو شریعت بولنے کو کہتی ہے، تو اس کو آپ کنٹرول میں رکھتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان۔ اگر ہم اسے فری چھوڑ دیتے ہیں تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ مطلب مسلمان نہیں ہیں کا مطلب ہمارے اسلام میں نقص ہے۔ کبھی بھی جب ایسا بولا جاتا ہے مسلمان نہیں ہے، مطلب پورا مسلمان نہیں ہے۔ ایک آدمی زبان سے گالی دیتا ہے تو صرف گالی دینے کی وجہ سے کیا وہ اسلام سے باہر ہو گیا؟ نہیں، اسلام میں ہے، لیکن اس کے اندر صحیح مسلمان، کامل مسلمان کی عادتیں نہیں ہیں۔ تو اس حدیث کا مختصر معنی تھا۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم لوگ اس حدیث کے فوائد سنیں گے
انشاءاللہ کون سی حدیث ہم پڑھیں؟ معاذ بن جبل حدیث نمبر 29، جس میں بات بتائی گئی کہ آدمی 5 چیزوں کی پابندی کر دے، آدمی جنت میں جائے گا، جہنم سے دور رہے گا۔ اور پھر آخر میں جس چیز کی طرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی وہ زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زبان کی حفاظت کرنے اور اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے۔ کوشش کریں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم بار بار پڑھیں، استغفار کریں، سید الاستغفار پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ کا کون سا سید الاستغفار؟ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بذنبی فاغفر لی۔ تو آدمی بار بار سید الاستغفار پڑھے، جتنی دعائیں اسے پڑھے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے مجلس میں حاضر ہیں تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔